اکتوبر 2015 میں جان برینن کو ایک انون کال ریسیو ہوتی ہے۔ جان برینن اس وقت CIA کا ہیڈ تھا اور دنیا کا پاورفل آدمی تھا، اور اس کو کال کرنا حیرانی والی بات تھی۔ کال کرنے والا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے $5 ٹریلین کی ڈیمانڈ کی اور ساتھ میں یہ بولا کہ فلسطین پر بم گرانا بند کرو۔ کیوریوسٹی ہب میں خوش آمدید ناظرین، بچے کی آواز سن کر جان کو یہ لگا کہ یہ ایک پرینک کال ہے، لیکن دنیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی CIA کے ہیڈ کوارٹر کے پرسنل نمبر پر یہ کال آنا عام بات نہیں تھی۔ US گورنمنٹ کی طرف سے اس کال کو سائبر ٹیررزم، گورنمنٹ آفیشلز کی ہراسمنٹ اور آئیڈینٹی تھیف میں کلاسیفائڈ کیا گیا، لیکن کال کرنے والے کو یہ پرینک مہنگا پڑنے والا تھا۔ CIA کو یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ ان کا سسٹم ہیک ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ شرمندگی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہیک کرنے والا ایک 15 سال کا چھوٹا بچہ ہے۔ سسٹم ہیک ہوتے ہی پورا US گورنمنٹ حرکت میں آ گئی۔ کال کرنے والے کو ٹریک کیا گیا اور اس کی لوکیشن امریکہ سے دور برٹن میں ہوئی۔ CIA میں کام کرنے والا ہر انسان پریشان تھا کہ 15 سال کا بچہ سسٹم ہیک کرنے میں کامیاب کیسے ہوا۔ اب اس پورے میٹر میں انٹری ہوتی ہے دوسرے کریکٹر کی، جس کا نام تھا ڈیفالٹ، جو امریکہ کے شہر ورجینیا کا رہنے والا تھا۔ 2008 میں ڈیفالٹ نے ویڈیو گیم کھیلنا اسٹارٹ کی۔ اس کو ویڈیو گیم کا بہت جنون تھا اور ہارنا بالکل پسند نہیں، اور جیتنے کی وجہ سے گیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور پروگرامنگ سیکھ لی۔ وہ ہر گیم کی سیٹنگ اس طرح کر دیتا تھا کہ وہ ہار ہی نہیں سکتا۔ ڈیفالٹ کو یہ سب انسپریشن جو ملی تھی وہ اس وقت کی ایک مشہور ہیکنگ گروپ انونیمس سے ملی۔ یہ بہت ایکٹیو گروپ تھا۔ 2008 میں اپنی بات منوانے کے لیے یہ کسی بھی ویب سائٹ ہیک کر کے وہاں اپنی بات لکھ دیتا تھا۔ اس وجہ سے ڈیفالٹ بہت ہی زیادہ انسپائرڈ ہوا اور یہاں سے اس کی ہیکنگ جرنی کا اسٹارٹ ہوا۔ شروع میں تو وہ چھوٹی چھوٹی ویب سائٹ ہیک کرتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ بڑا کام کرے، اس لیے اس نے ایک اور ہیکنگ گروپ انونسیک سے ہاتھ ملا لیا، جن کا کام بڑی بڑی سائٹ کو ہیک کرنا تھا پولیٹیکل ایشوز کے لیے۔ یہ گروپ الگ ہی انداز سے کام کرتا تھا۔ یہ ایک وائرس بناتا تھا اور اس کو کمپیوٹر میں بھیج دیتا تھا۔ جب کمپیوٹر اس کو ایکسپٹ کرتا تھا تو وہ اسی گروپ کا حصہ بن جاتا تھا۔ ڈیفالٹ نے جب ان کمپیوٹرز کو دھیان سے دیکھا تو ان میں سے ایک کینیڈا کے میڈیکل کالج کی سائٹ تھی۔ اس نے اس سائٹ میں دیکھنا شروع کیا اور اس کو اس کالج کے فائنینشیل ریکارڈ نظر آئے۔ فالٹ نے پہلی ہیکنگ تو مذاق میں کی تھی، لیکن اپنی زندگی کی بڑی ہیکنگ غصے میں کی۔ 2014 میں ڈنمارک میں جانور کے ساتھ زیادتی کرنے کا ایک رول پاس ہوا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں موجود اینیملز ایکٹیویٹیز غصے میں آ گئی اور پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ غصہ ہونے والوں میں ڈیفالٹ بھی شامل تھا اور اس کے پاس ایک پیٹ ڈاگ تھا، اور وہ یہ بات بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ جانوروں کے ساتھ ایسا ٹریٹ کرنے کا رول کوئی کیسے پاس کر سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کر دیا اور اس پر بڑا کر کے یہ لکھ دیا کہ آپ کو معلوم ہے کیا کہ آپ کی کنٹری میں جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ڈیفالٹ کا غصہ ویب سائٹ ہیک کر کے ٹھنڈا ہوا تو اس نے باٹ نیٹ کا یوز کر کے اس رول میں بولنے والی دوسری سائٹ کو ہیک کر کے بند کر دیا۔ ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ کا ہیک بہت بڑی بات تھی اور پوری دنیا میں اس چیز کا بہت پریشر تھا، اور اسی پریشر کی وجہ سے انہوں نے اس رول کو واپس لے لیا۔ اس ہیکنگ کی وجہ سے ڈیفالٹ خوش تو تھا لیکن غصے میں بھی تھا، کیونکہ میڈیا یہ سارا کریڈٹ انونیمس گروپ کو دے رہی تھی، کیونکہ اس وقت ہر ہیکنگ کے پیچھے انونیمس گروپ ہی ہوتا تھا۔ دوسرے ہیکرز کی طرح ڈیفالٹ نے بھی اپنی آئیڈینٹی کو راز رکھا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر کسی کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی وجہ سے ڈیفالٹ اپنے گھر کا وائی فائی بھی یوز نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک سٹیٹ لائٹ کنیکشن لے رکھا تھا جو اس کے گھر سے دور انسٹال تھا، اور وہاں سے کیبل کی ہیلپ سے اس کے گھر انٹرنیٹ آتا تھا۔ اس کا کمپیوٹر اتنا سیف تھا کہ اس کو آن کرنے میں ہی 30 منٹس لگتے تھے۔ CIA کے معاملے میں جو دو کریکٹر تھے، کریکا اور ڈیفالٹ، ایک دوسرے سے دور اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن 2013 میں ہونے والے انسیڈنٹ نے ان کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ ایڈورڈ اسنوڈن NSA میں ایک کنسلٹنٹ کے طرح کام کرتا تھا۔ یاد رہے وہ ایڈورڈ ہے جس نے NSA کا ڈیٹا لیک کیا تھا۔ ایڈورڈ کے ہائی سیکیورٹی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس کو پتا چلا کہ کیسے CIA ہر انٹرنیٹ یوزرز کا ڈیٹا اپنے پاس
رکھتی ہے اور بعد میں اپنے فائدے کے لیے یوز کرتی ہے، اور اس بات کا پتہ انٹرنیٹ کا یوز کرنے والوں کو نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ ان کی یہ حرکت ساری دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امریکہ میں رہ کر وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کیوں وہاں پر اس کو مار دیا جاتا، یہ پھر سیکرٹ انفارمیشن لیک کرنے پر اس کو ساری زندگی قید کی سزا سنا دی جاتی۔ کریکا اور ڈیفالٹ دونوں کے مشن ایک ہی تھے۔ ایک CIA سے اپنی سٹیزنز کی پرائیویسی ختم کرنے کا غصہ تھا اور بدلہ لینا چاہتا تھا۔ دوسرا، غزہ میں ہونے والے ظلم کی وجہ سے امریکہ کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس مشن پر کام کرتے ہوئے دونوں نے سب سے پہلے گوگل پر امریکہ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر کا فون نمبر پبلک کر دیا۔ اس کے بعد دونوں ڈائریکٹر CIA جان برینن کو ہیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ کریکا نے گوگل پر جان برینن کے بارے میں سرچ کیا اور وہاں پر اس کو ایک پبلک نمبر ملا جو کہ وہاں کی لوکل کمپنی ویریزون کا تھا۔ کریکا نے کمپنی کے ساتھ ایک ایجنٹ بنا کر بات کی اور کسٹمر کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہیلپ کا کہا، جس پر اس کو پن کوڈ ڈالنے کا کہا گیا۔ کریکا جو سب انفارمیشن ہیک کر کے بیٹھا تھا، اس نے وہ پن کوڈ ڈال دیا اور اس طرح سے دنیا کے پاورفل انسان کی پرائیویٹ انفارمیشن، ہوم ایڈریس، اکاؤنٹ نمبر، بینک کارڈ نمبر، سب کچھ کریکا کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ مشن کا اگلا اسٹیپ جان کی ای میل ہیک کرنا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ جان جی میل یا یاہو نہیں بلکہ AOL یوز کرتا تھا۔ کریکا نے کمپنی سے کانٹیکٹ کیا اور کہا، میں اپنا پاسورڈ بھول گیا ہوں، مجھے اسے ریسیٹ کرنا ہے، جس پر کمپنی نے بینک کارڈ کے لاسٹ 4 ڈیجٹ پوچھے جو کریکا کے پاس پہلے سے ہی تھے، اور اس طرح جان برینن کا پرسنل ای میل کریکا کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ جان کی ای میل کھولنے پر بہت سے سیکرٹ ڈاکومنٹس اور CIA کے لیے کام کرنے والے ایجنٹس کے مشن اور ان کے ریلیٹڈ انفارمیشن ملی۔ کلاسیفائڈ انفارمیشن کے علاوہ CIA کو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی انسٹرکشن بھی شامل تھی۔ دوسری طرف جان کو اپنی ای میل ہیک ہونے کا پتہ چل چکا تھا تو اس نے اپنی ای میل بند کر دی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کریکا نے جان کا امپورٹنٹ ڈیٹا اپنے پاس سیو کر لیا تھا اور ایک ایک کر کے سارے ڈاکومنٹس پبلک کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پوری CIA میں ہلچل مچ گئی تھی۔ پوری دنیا میں سب سے پاورفل سمجھی جانے والی CIA بدنام ہو رہی تھی۔ اب CIA کو اپنی بدنامی دور کرنے کے لیے ان ہیکرز کو پکڑنا لازمی بن گیا تھا، لیکن CIA کے پاس ان سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ کریکا نے اس فون کال کے بعد ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے 9000 اور جبکہ FBI کے 20,000 ایجنٹس کا پرسنل انفارمیشن کو پبلک کر دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد کریکا سکون سے زندگی گزارنے لگا۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا۔ دوسری طرف امریکہ میں موجود پریشان رہنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کے بعد بہت برا ہوگا۔ یہ ہیکرز کبھی پکڑے نہ جاتے اگر ان سے یہ غلطی نہ ہوتی۔ ایک دن ڈیفالٹ نے نشے کی حالت میں ایک دوست کو کہا کہ CIA کو ہیک کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ بس پھر کیا تھا، ایک دن سیکیورٹی فورسز نے اس کے روم پر ریڈ کی اور اس کو پکڑ کے لے گئے۔ پولیس انویسٹیگیشن میں کریکا کا نام سامنے آیا، جس کو UK پولیس کی ہیلپ سے پکڑ لیا گیا۔ کریکا کا اصل نام کینی گیمبل تھا اور ڈیفالٹ کا نام جسٹن ہیورمن تھا۔ کریکا کو کم ایج ہونے کی وجہ سے 2.5 سال اور ڈیفالٹ کو 5 سال کی سزا ملی۔ اب یہ دونوں اپنی سزا پوری کرنے کے بعد امریکہ میں سائبر سیکیورٹی کی جاب کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نئی ویڈیوز کے لیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔